تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب مکرم شفیع معظم نور مجسم مولائے کل دانائے سبل ختم الرسل حسن کل اخلاق کل وارث جینا وجہ تخلیق زمین و زماں دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان اور شکر ہے جس کی توفیق کے ساتھ اول وقت میں ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، آج چاند کی 18 تاریخ ہے، 18 ذو الحج شریف ہے، اور جانتے ہیں کہ آج کے دن کس عظیم ہستی کی شہادت ہے۔ میری مراد امام مظلوم، شہید مدینہ، دماد نبی ہم زلف علی، خلیفہ سوم، خلیفہ برحق، امیر المومنین، امام المجاہدین، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا آج دن ہے۔ اور اتفاقاً دیکھیں کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تھی اس دن بھی جمعہ کا روز تھا، جمعہ کا روز تھا، 35 ہجری تھی، جمعہ کا روز تھا، اور 18 چاند کی تاریخ تھی۔ آج بھی چاند کی 18 تاریخ ہے اور جمعہ کا ہی دن ہے۔ آج کے دن دماد نبی ہم زلف علی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے شہادت کا عظیم مرتبہ حاصل کیا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش خدمت ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چل کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، آپ کا نام نامی اسم گرامی عثمان ہے اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور آپ کا لقب ذو النورین اور غنی ہے۔ ذو النورین آپ کا لقب ہے کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ فضیلت صحابہ کرام میں انفرادی فضیلت حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے، 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی اور کو حاصل ہے، بلکہ امام جلال الدین فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء کی ذات اقدس تک
کسی امتی کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ کسی امتی کے نکاح میں آدم سے امام الانبیاء تک 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی کے نکاح میں آئی ہیں۔ یہ اعزاز حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے کہ امام الانبیاء نے اپنی ایک بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح فرمایا۔ تو حضور بدر میں جا رہے تھے تو آپ کی بیٹی عثمان غنی کی زوجہ محترمہ بیمار تھیں، تو حضور نے فرمایا عثمان تم گھر میں رہو، تمہیں بدری صحابہ میں شمار کیا جائے گا۔ بدری صحابہ میں عثمان غنی گئے نہیں، مگر حاضری حضور نے لگائی ہے۔ تو ایک بیٹی کا انتقال ہوا تو حضور نے دوسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی کر دیا۔ تو پھر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں ہر دور کے اندر کہ حضور نے دوسری صاحبزادی بھی دے دی ہے۔ امام الانبیاء تک یہ خبر پہنچی تو جب دوسری صاحبزادی کا بھی انتقال ہو گیا نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو، میں عثمان سے اتنا راضی ہوں، اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے 40 بیٹیاں بھی عطا فرماتا تو یکے بعد دیگرے ساری عثمان کو دے دیتا۔ بیٹیاں وہاں دی جاتی ہیں جہاں اعتماد ہو، بیٹیاں وہاں دی جاتی ہیں جہاں محبت ہو۔ عثمان غنی سے حضور کو کتنا پیار ہے کہ حضور نے 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے عثمان غنی کو عطا فرمائی ہیں۔ کون عثمان غنی کہ جن کا شجرہ نسب باپ کی طرف سے 5ویں پشت میں حضور کے شجرہ نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ کا شجرہ نسب یوں ہے: عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ مبارک یوں ہے کہ امام الانبیاء بن عبد المطلب بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یعنی عبد مناف حضور کی 4تھی پشت میں دادا جان لگتے ہیں، اور یہی عبد مناف عثمان غنی کی 5ویں پشت میں دادا جان لگتے ہیں۔ یہ باپ کی طرف سے آپ کا تعلق ہے، اور ماں کی طرف سے بھی بڑا قریبی رشتہ ہے۔ آپ کی نانی جان کا نام ہے ام حکیم البیضاء۔ یہ کن کی بیٹی ہیں؟ یہ حضور کے دادا جان حضور عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ حضور کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ۔ بولیے کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ اور حضرت ام حکیم البیضاء یہ دونوں سکے بہن بھائی ہیں۔ پھر قدرت کا کرشمہ دیکھیں، دونوں جڑواں پیدا ہوئے ہیں۔ عثمان غنی کی نانی جان اور حضور کے والد گرامی دونوں جڑواں پیدا ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ عثمان غنی حضور کی پھپھی کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اتنا قریبی رشتہ ہے، باپ کی طرف سے بھی قریبی رشتہ ہے اور ماں کی طرف سے بھی بڑا ہی قریبی رشتہ ہے، جو اولین صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ قبول کیا ہے نا جی، اسلام قبول کیا ہے، ان میں عثمان غنی کا نام آتا ہے۔ اولین ابو بکر صدیق ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا ہیں، زید بن حارثہ ہیں،
اور چوتھے نمبر پہ عثمان غنی کا نام ہی آتا ہے کہ آپ نے اولین صحابہ میں اسلام قبول کیا ہے۔ کن کے کہنے پہ اسلام قبول کیا ہے؟ وہ تاجدار صداقت ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی 40,000 دینار جیب میں ڈال کے جا رہے تھے تجارت کے لیے۔ ابو بکر صدیق کی نظر پڑ گئی، دیکھا عثمان غنی جا رہے ہیں، دل میں خیال آیا اتنا حسین چہرہ ہے اور یہ جنت میں جانا چاہیے، چلو کوشش کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگے، راستے میں آواز دی، عثمان غنی رک گئے، پیچھے دیکھا، خیال آیا مجھے تو آج تک کسی نے آواز نہیں دی، سرداروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ٹھاٹھ باٹھ کی زندگی، مال بہت زیادہ تھا، کثیر مال تھا، لیکن آپ کا کردار بے داغ تھا، آپ مجسمہ حیا والے تھے، مجسمہ حیا والے تھے، بے داغ کردار کے مالک تھے۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی یہ معصوم نہیں ہیں، لیکن جن کو اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے چنا ہے انہیں معصوم تو نہیں بنایا مگر کردار کا محفوظ بنایا ہے، ان کا کردار بے داغ ہے۔ عثمان غنی کے دور کے اندر شراب پی جاتی تھی بہت زیادہ، لیکن عثمان غنی نے شراب کا ایک گھونٹ بھی اپنے لبوں سے نہیں لگایا، بے داغ کردار ہے، خوبصورت کردار ہے، مجسمہ حیا کے پیکر ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بڑے قریبی ہیں، قریبی خاندان سے بھی ہیں اور حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ آپ نے اولین صحابہ کرام میں اسلام قبول فرمایا ہے۔ آپ کا زمانہ جاہلیت کے اندر بھی آپ کا کردار بڑا عظیم رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، اے پیارے عثمان تم بڑے ہی خوبصورت ہو۔ خود اندازہ کریں کتنے خوبصورت ہوں گے۔ جب حضور نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح فرمایا، ایک دن آپ کی بیٹی اور عثمان غنی آپ کے داماد دونوں گھر میں تشریف فرما ہیں، تو امام الانبیاء فرمانے لگے، اے میری بیٹی رقیہ جانتی ہو کہ عثمان غنی کتنے خوبصورت ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے محبوب نے جو تمہارے شوہر بنائے ہیں وہ کتنے ہی خوبصورت ہیں۔ سیدہ پاک کی نظریں جھک گئیں ادب کے ساتھ۔ اب امام الانبیاء نے فرمایا، سنو عثمان غنی کتنے خوبصورت ہیں، ہوا اشبہ من جدک ابراہیم علیہ السلام ومن ابیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تمہارے شوہر کی جو صورت ہے وہ تمہارے دادا جان ابراہیم سے بھی ملتی ہے اور تمہارے والد گرامی محمد عربی سے بھی ملتی ہے۔ خود اندازہ کریں کہ عثمان غنی کتنے خوبصورت ہوں گے کہ جن کی صورت کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی جھلک بھی آتی ہے اور امام الانبیاء کی جھلک بھی آتی ہے، اتنے خوبصورت تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عثمان بڑے ہی سونے ہو، بڑے ہی خوبصورت ہو، میں تمہیں وہاں نہ لے چلوں جہاں سے حسن کی خیرات ملتی ہے؟ عثمان غنی دل ہی دل میں کہہ رہے تھے، مجھ سے سونا کون ہو سکتا ہے، مجھ سے خوبصورت زیادہ حسین کون ہو سکتا ہے، جمیل کون ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، آؤ نا ذرا میرے ساتھ۔ عثمان غنی چلتے چلتے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی بچھایا ہے، چٹائی بچھائی ہے، اوپر کھجوروں کا چھت ہے، اور حضور کی مسجد مبارک مسجد نبوی شریف کچی ہے، وہ کتنا حسین منظر ہوگا۔ جیسے پھالیے کی زبان میں کسی نے کہا نا، حضور کے اس منظر کی شان کو بیان کرتے ہوئے،
اس نے کہا کہ کچی آئی مسجد تے چھت آئی کھجور دا، کچی آئی مسجد تے چھت آئی کھجور دا، دنیا پی ویندی آئی جلوہ حضور دا، دنیا پی ویندی آئی جلوہ حضور دا۔ حضور تشریف فرما ہیں، عثمان غنی چلتے چلتے وہاں پہنچے، جب پہلی نظر چہرہ والضحیٰ پہ پڑی نا تو کہنے لگے صدقت یا ابا بکرن، ابو بکر تم نے سچ کہا ہے، آؤ وہاں تمہیں لے چلوں جہاں حسن کی خیرات ملتی ہے۔ ابو بکر آپ نے سچ کہا ہے۔ فرمایا پیارے عثمان تمہیں یہاں اس لیے لایا ہوں، یہ امام الانبیاء ہیں، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان کا کلمہ پڑھ لو۔ عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے دیر کوئی نہیں لگائی، کیونکہ حضور کا چہرہ ہی بتا رہا تھا یہ بڑا ہی سچا چہرہ ہے۔ میں نے ابو بکر کے کہنے پر فوراً کلمہ پڑھا ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھ کے اللہ اکبر میں نے جانے لگا تو میرے جیب میں 40,000 دینار تھے، جا رہا تھا تجارت کے لیے، تو خیال آیا یہ تو اعلیٰ تجارت ہو گئی ہے، یہ تو کلمہ نصیب ہو گیا ہے، یہ تو کلمے کے بدلے میں اللہ نے اپنا محبوب دے دیا ہے، کلمے کے بدلے میں اللہ نے جنت دے دی ہے، میں نے ان پیسوں سے کیا کرنا ہے؟ 40,000 دینار تھے، حضور کے قدموں پہ قربان کر دی۔ حضور نے وہ پیسے قبول فرما لیے، کیونکہ اسلام کی ابتدا ہے۔ عثمان غنی نے کلمہ پڑھا، امام الانبیاء فرمانے لگے پیارے عثمان اب تم میرے ہو میں تمہارا ہوں، اب ایسا کرو کہ گھر میں جاؤ۔ عرض کی حضور گھر جانے کو تو دل ہی نہیں کرتا، ایسا دل لگ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا ابھی چلے جاؤ پھر آ جانا۔ عثمان غنی گھر میں گئے تو بڑی خوشی سے جھوم رہے ہیں، کیوں نہ جھومیں، حضور کا کلمہ جو نصیب ہو گیا ہے۔ جب گھر میں پہنچے تو چچا حکم بن ابی العاص، یہ چچا ہے، کہنے لگا اے عثمان آج بڑے جھوم رہے ہو، بڑے خوش نظر آ رہے ہو، ابھی آ کہاں سے رہے ہو؟ عثمان غنی فرمانے لگے اپنے آقا کی بارگاہ سے آ رہا ہوں۔ چچا حیران ہو گیا تمہارا آقا کون ہے؟ تم تو خود سردار ہو، تم خود آقا ہو، کئی غلام تمہارے نیچے ہیں، تمہارا آقا کون بن گیا ہے؟ عثمان غنی فرمانے لگے اب میرے آقا کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ کیا نام ہے جی؟ آپ بھی کلمہ پڑھ لیں، کیا نام ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ عثمان غنی نے جب حضور کا نام لیا چچا کے جسم میں تن بدن میں آگ لگ گئی، کہنے لگا عثمان اچھا تم نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ پھر ایک بات میں کہتا ہوں، کلمہ پیارا ہے یا جان پیاری ہے؟ عثمان غنی فرمانے لگے چچا سنو، مجھے جان نہیں، ایک جان نہیں، ہزاروں جانیں خدا دے تو اس کلمے پہ قربان کر دوں۔ چچا نے کہا اچھا سنو پھر، اگر تم نے نبی کا دامن نہ چھوڑا میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ دھمکی دی، عثمان غنی نے دھمکی کو قبول کیا۔ چچا نے آگ لگائی، ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، الٹا لٹکایا، دھواں دیا، شاید عثمان غنی گھبرا کے کلمہ چھوڑ دیں گے۔ جو ہی چچا نے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، الٹا لٹکایا، عثمان غنی مسکرا کے کہتے ہیں چچا میں نے پہلے کہہ دیا ہے جان تو دے سکتا ہوں، مصطفیٰ کا دامن میں نہیں چھوڑ سکتا۔ چچا نے عثمان غنی کی استقامت دیکھی، ایمان پر مضبوطی دیکھی، آخر چچا نے چھوڑ دیا اور سمجھ گیا چچا کہ عثمان غنی واقعتاً ہی جان دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے، جان دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، عثمان غنی نے کلمہ پڑھ لیا۔ محترم حاضرین، جب کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عثمان غنی کی شان کو یوں بیان فرماتے ہیں،
فرمایا صحابہ سنو، لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان، ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا، جنت میں اگر میرا ساتھی ہوگا تو عثمان غنی ہوگا۔ آج عثمان غنی کا دن ہے، ذرا محبت سے پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ جنت میں ساتھی کون ہوگا؟ عثمان غنی۔ جنت میں ساتھی کون ہوگا؟ امام الانبیاء کا ساتھی کون ہوگا؟ ارے تم عثمان غنی کی جنت ہونے پہ شک کرتے ہو؟ ندانو خیال کرو، نبی نے فرمایا میرا عثمان صرف جنتی نہیں، جنتی بھی ہے، اپنے نبی کا سنگتی بھی ہے۔ سنگت میرے ساتھ ہوگی، جنت میں میرے ساتھ عثمان ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان غنی کی شان کو یوں بیان فرمایا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت فرمائی ہے، اور میری امت میں بیوی بچوں کے ساتھ سب سے پہلے اگر کسی نے ہجرت اللہ کی رضا کے لیے کی ہے تو اس ہستی کا نام عثمان غنی ہے۔ 2 دفعہ ہجرت فرمائی۔ کتنی بار؟ بولیے نا۔ ہجرت کرنا آسان کام نہیں ہے۔ آپ کو کوئی کہے کہ اپنا گھر چھوڑ کے لاہور چلے جاؤ، پشور چلے جاؤ، پنڈی چلے جاؤ، سارا کچھ چھوڑ کے چلے جاؤ، مشکل ہے یا آسان ہے؟ بڑا مشکل ہے، لوگ نہیں چھوڑتے، زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ عثمان غنی نے اللہ کی رضا کے لیے آپ نے 2 دفعہ ہجرت کی ہے۔ ایک دفعہ آپ نے مکہ چھوڑا، حبشہ میں گئے، پھر حبشہ کو چھوڑا، مدینے گئے۔ 2 دفعہ ہجرت کی ہے، 2 دفعہ ہجرت کی ہے۔ آپ صاحب الہجرتین ہیں اور ذو النورین بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ محترم حاضرین، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ واقعہ فیل کے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ واقعہ فیل ہاتھی والا جو واقعہ ہوا ہے اس کے 6 سال بعد آپ پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کی اسلام کے والے سے بے شمار قربانیاں ہیں۔ اسلام پر عثمان غنی کا بہت بڑا احسان ہے، بہت عظیم احسان ہے، بہت زیادہ احسان ہے، کیونکہ جس وقت مشکل وقت ہوتا ہے نا، بڑے بڑے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے اس دنیا کے اندر جب مشکل وقت آتا ہے، لوگ تو پیسے مانگیں تو لوگ تو رستہ ہی تبدیل کر لیتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ سنگت چھوٹ جاتی ہے، لوگ گھبرا جاتے ہیں، اور جو مانگنے والا بندہ ہو مشکل وقت میں ہو، لوگ تو رستہ بدل کے اس کو ملتے ہی نہیں، دوسرے رستے چلے جاتے ہیں۔ لیکن واہ عثمان غنی، تیری عظمت پہ قربان جائیں۔ حضرت عثمان غنی اتنی قربانیاں دیتے رہے۔ مسجد نبوی چھوٹی ہے، چھوٹی سی مسجد نبوی ہے، جب صحابہ کرام کی تعداد ہوگی نا زیادہ، پہلے تھے 313، ان میں برکت آئی، حضور نے تبلیغ فرمائی، تعداد ہوگی زیادہ۔ ایک دن حضور فرمانے لگے مسجد نبوی کے ساتھ جو مکان ہے کچے، کون ہے جو انہیں خرید کر مسجد میں شامل کر دے؟ مسجد میں شامل کر دے، ایک مکان نہیں کئی مکان مسجد میں شامل کر دے۔ آج تو ہم لوگوں کو ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ مسجد کے ساتھ اگر کسی کا مکان ہو نا، اسے ہم پیسے بھی دینا کہ جناب پیسے لے لو اور زیادہ لے لو، ڈبل لے لو، اپنا مکان مسجد میں دے دو، تو لوگ دینے سے انکار کر دیتے۔ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ مجھے پتا ہے کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نا نا ہم نہیں مکان دے سکتے۔ مگر واہ عثمان غنی، عثمان غنی نے عرض کی حضور یہ تو بات ہی کوئی نہیں، آپ حکم تو فرمائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ سارے مکان مسجد میں شامل کرو، اس کے بدلے اللہ کا نبی تمہیں جنت عطا فرماتا ہے۔ ایمان سے بتائیں جسے حضور جنت دیں، رب اسے جنت دیتا ہے یا نہیں؟ بولیے نا۔ جو حضور کا فیصلہ ہے وہی رب کا فیصلہ ہے، اور حضور نے کئی بار جنت دی۔ عشرہ مبشرہ والی حدیث یاد ہے سب کو؟ 10 صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے، امام الانبیاء
کی رحمت جوش میں آ گئی، حضور کی نظر پڑی تو حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ کیا حضور نے نہیں فرمایا؟ حضور نے کئی بار انہیں جنت عطا فرمائی ہے۔ اب عثمان غنی نے مسجد نبوی کے اندر مکان شامل فرمائے، جب تک لوگ مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے رہیں گے عثمان غنی کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ وہ مسجد جس میں ایک نماز پڑھیں تو 50,000 نماز کا ثواب ہے، اور دوسری روایت میں ایک نماز پڑھیں تو کامل حج کا ثواب ہے۔ ذرا خیال تو کرو، اس مسجد کی زمین خریدنے والا کون ہے؟ عثمان غنی ہے، عثمان غنی ہے۔ اللہ اکبر! کون عثمان غنی؟ پھر صحابہ کرام آئے نا مسجد نبوی میں، مدینہ پاک میں آئے، مدینہ پاک میں تو اس وقت مدینہ پاک میں ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا، یہودی کے قبضے میں تھا۔ مسلمان پانی لینے جاتے وہ قطار میں کھڑا کر دیتا، یہودی پانی لینے جاتے پانی دے دیتا، مسلمانوں کو تنگ کرتا، پریشان کرتا۔ ایک دن حضور بھی پانی لینے چلے گئے، حضور نے یہودی سے کہا یہ کنواں جنتی چشمے کے بدلے دیتے ہو؟ یہودی تھا، اسے کیا خبر جنتی چشمہ کیا ہے، بولنے والے کون ہیں؟ یہودی نے کہا جناب نہیں دے سکتا، میرے بچوں کا گزارا اسی پہ ہوتا ہے۔ سارے صحابہ نے سن لیا، یہ اس دور کی بات ہے جب صحابہ مدینے میں آئے تو ابھی پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، جسم پہ کپڑا بھی کوئی نہیں، کھانے کو روٹی بھی کوئی نہیں۔ عثمان غنی نے سن لیا، عثمان غنی نے جب سنا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ کنواں جنتی چشمے کے بدلے دیتے ہو، عثمان غنی کو حضور نے فرمایا نہیں، صرف عثمان غنی نے سنا ہے، دوڑتے دوڑتے گئے یہودی سے جا کے کہنے لگے اے یہودی، یہ چشمہ پانی کا، کنواں پانی کا ہمیں دے دو، میں خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ یہودی دل ہی دل میں کہہ رہا ہے عثمان خرید کیسے سکتا ہے، ابھی ابھی مدینے آئے ہیں مکہ چھوڑ کے، ان کے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں، رقم ہی کوئی نہیں، کیسے خریدیں گے؟ یہودی نے بڑی رقم مانگی، ایک روایت میں ہے 20,000 درہم مانگے، ایک روایت میں ہے 40,000، ایک روایت میں 35,000 درہم یا دینار، جو بھی اس دور میں چلتا تھا وہ مانگ لیے۔ عثمان غنی کے بارے میں نے نہیں کہیں پڑھا کہ عثمان غنی نے کہا کہ کم کرو، کیوں؟ لینے والے، خواہش رکھنے والے کون ہیں؟ امام الانبیاء، کام نہیں کرا رہے۔ اس یہودی نے بڑی رقم مانگی، عثمان غنی نے بڑی رقم دے دی، کنواں خرید لیا۔ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے کہ جو چشمہ خریدے جنتی چشمہ اسے عطا کیا جائے گا، جو کنواں خریدے گا، کیا یہ میں اگر یہ کام کروں تو مجھے بھی یہ انعام ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا کوئی شک نہیں، عثمان اگر یہ کام تم کر دو تو تمہیں بھی انعام ملے گا۔ عرض کی حضور پھر میں کام کر آیا ہوں، پھر میں کام کر کے آیا ہوں، میں آپ کے سامنے یہ کنواں مسلمانوں کے نام وقف کرتا ہوں۔ بیر روما کنواں خریدنے والے کا نام کیا ہے؟ بولیے نا، عثمان غنی، ایک اللہ غنی، زمین پر عثمان غنی، یہ لقب 1.25 لاکھ صحابہ میں عثمان غنی کو نصیب ہوا ہے۔ آپ کو غنی کا لقب حضور نے عطا فرمایا ہے۔ مسجد نبوی کی توسیع کرنے والے عثمان غنی، بیر روما کا کنواں خریدنے والے عثمان غنی۔ پھر ایک موقع آیا غزوہ تبوک، یہ آخری غزوہ ہے،
اس کے بعد حضور نے کوئی غزوہ نہیں کیا۔ اس کے اندر صحابہ اکرام کی تعداد کتنی ہے؟ حضرت علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں 72,000 کے قریب تھی۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ کتنی تعداد ہے؟ کتنی تعداد ہے؟ 72,000 کے قریب۔ پہلے دیکھیں، بدر میں 313، احد میں 700، حدیبیہ میں 1500، فتح مکہ کے موقع پر 10,000، حنین کی جنگ میں 12,000، اور جو حضور نے آخری غزوہ فرمایا اس میں 72,000 کے قریب چلے گئے۔ یہ حضور کی تبلیغ کا اثر ہے۔ امام الانبیاء تبلیغ فرما رہے ہیں۔ 72,000 کے قریب صحابہ کی تعداد تھی۔ اور آپ جانتے ہیں مدینہ سے خیبر 160 میل ہے، اور خیبر سے تبوک 500 میل ہے۔ پھر مدینے سے تبوک کتنا بنا؟ 660 میل۔ کتنا بنا؟ 660 میل۔ کھانے کو سامان نہیں، سواریاں نہیں، کچھ بھی پاس نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت تھا، ایسا وقت ہے کہ تنگی کا دور ہے، اسے جیش اسرا کہتے ہیں، اسرا تنگی کا سال کہتے ہیں۔ حالات بڑے ہی نازک تھے، تنگی کا سال ہے، جنگ بھی لڑنی پڑ گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں، اے میرے غلاموں، غزوہ لڑنا ہے، میں نے خود بھی جانا ہے، جنگ کے اندر شامل ہونا ہے، جنگ لڑنی ہے۔ اسلام کو بڑی ضرورت پڑ گئی ہے آپ کے مال کی، اللہ کے راستے میں مال پیش کرو۔ عثمان غنی کھڑے ہو گئے، ایک بکرا قربانی دینے والوں، ایک اونٹ قربانی دینے والوں، ایک بیل اللہ کے راستے میں ذبح کرنے والوں، عثمان غنی کی قربانی دیکھیں۔ عرض کی حضور میں آپ کا غلام حاضر ہوں، 100 اونٹ غلے سے لدے ہوئے اسلام کو پیش کرتا ہوں۔ کتنے اونٹ؟ یہ نہیں کہ صرف سامان، اونٹ غلے سے لدے ہوئے اسلام کو پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا خوش ہو گئے۔ حضور نے پھر اعلان فرمایا، پھر بھی عثمان غنی کھڑے ہوئے۔ عرض کی حضور عثمان 200 اونٹ غلے سے لدے ہوئے اسلام کو پیش کرتا ہے۔ کتنے اونٹ؟ حضور علیہ السلام نے پھر اعلان فرمایا، اسلام کو آپ کے مال کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں حضور میں 300 اونٹ غلے سے، گندم سے لدے ہوئے اسلام کو پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا خوش ہو گئے، 600 اونٹ پیش کیا۔ ملا علی قاری صاحب مرکات میں فرماتے ہیں اس موقع پر عثمان غنی نے اعلان تو 600 اونٹوں کا کیا تھا، لیکن جب دینے کے لیے آئے تو 600 اونٹ نہیں پیش کیا، 950 غلے سے لدے ہوئے اونٹ پیش فرمائے، 50 گھوڑے پیش فرمائے، 1000 سونے کی اشرفیاں پیش فرمائی ہیں۔ حضور منبر سے نیچے اترے نا، صحابہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب عثمان غنی نے یہ اتنی باری رقم دی تو حضور کی زبان پہ یہ لفظ تھے، ما علی عثمان ما عمل بعد ھذہ، ما علی عثمان ما عمل بعد ھذہ۔ اے صحابہ سن لو، عثمان غنی نے اسلام کی اتنی بڑی خدمت کی ہے، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں عثمان پر، کوئی گناہ نہیں، جو مرضی کرے۔ کیا معنی ہے؟ عثمان غنی سے غلطی ہوگی نہیں، اگر کوئی ہو بھی گئی اتنا بڑا عمل کیا ہے، یہ عملی کفارہ بن جائے گا، یہ عملی کفارہ بن جائے گا۔ عظیم قربانی دینے والے عثمان غنی ہر جمعہ کے روز ایک غلام آزاد کرتے تھے، ہر جمعے کے روز۔ ایک دن نا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور میرا جی چاہتا ہے آپ میرے گھر میں تشریف لائیں۔ میرے آقا نے دعوت کو قبول فرما لیا۔ عثمان غنی حضور کے گھر میں چلے گئے لینے کے لیے۔ حضور کا طریقہ مبارک ہے، صحابہ کو ساتھ ساتھ چلاتے تھے۔
جو ہی حضور نے قدم باہر رکھا نا، عثمان غنی نے عرض کی حضور آپ آگے چلیں میں پیچھے چلتا ہوں۔ حضور آگے چل رہے ہیں، عثمان پیچھے۔ حضور نے قدم اٹھایا، عثمان غنی نے کہا ایک۔ حضور نے دوسرا قدم اٹھایا، عثمان غنی نے کہا دو۔ حضور نے تیسرا قدم اٹھایا، عثمان غنی نے کہا تین۔ حضور نے چوتھا قدم اٹھایا، عثمان غنی نے کہا چار، پھر 5 6 7 8 9 10، نہ جانے کتنے قدم لگے حضور کے در دولت سے لے کر عثمان غنی کے مکان مبارک تک، نہ جانے کتنے قدم لگے۔ عثمان غنی قدم گنتے گنتے گھر میں پہنچے۔ حضور نے صحابہ کے سامنے پوچھا، جانتے تو تھے، صحابہ سے سامنے پوچھا، فرمایا پیارے عثمان میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ عرض کی حضور میں نے نیت کی ہے آپ کی دعوت اس شان سے کروں کہ آپ کے در دولت سے لے کر میرے غریب خانے تک جتنے قدم لگے ہر قدم پر ایک ایک غلام آزاد کر دوں، ایک ایک غلام آزاد کر دوں۔ غلام آزاد کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا، بڑا مشکل کام تھا۔ اس شان کے ساتھ عثمان غنی نے حضور کی شاندار دعوت کی ہے، شاندار عثمان غنی نے دعوت کی ہے۔ پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، قحط سالی ہو گئی، قحط سالی ہو گئی۔ مدینے کے تمام مساکین، غربا، کمزور لوگ ابو بکر کے پاس آئے، عرض کی ابو بکر کھانے کو گھر میں کوئی چیز ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا ہے تو قحط سالی، ہمارے پاس بھی کوئی چیز نہیں، کیا کریں؟ لیکن ابو بکر فرمانے لگے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، شام تک انتظار کرو، اللہ تمہارا امید ہے کام کر دے گا، شام تک انتظار کرو۔ شام ہوئی نا، عثمان غنی ملک شام سے 1000 غلے سے لدے ہوئے اونٹ لے کے مدینہ میں آ گئے۔ کتنے اونٹ؟ 1000 اونٹ لے کر مدینہ منورہ میں آ گئے۔ مدینے کے سارے تاجر اکٹھے ہو کے آ گئے۔ تاجروں کا کام ہوتا ہے جب لوگوں پہ مشکل وقت آئے نا، وہ باری رقم لے کے بھی سودا لے لیتے ہیں، چونکہ ان کا باری رقم پہ آگے نکل جائے گا۔ سارے تاجر آ گئے اور آ کے کہنے لگے عثمان یہ سودا ہمارے ہاتھوں فروخت کر دو۔ عثمان غنی فرماتے ہیں کتنا نفع دو گے؟ تاجروں نے کہا 2 گنا۔ آپ نے فرمایا تھوڑا ہے۔ تاجروں نے کہا 4 گنا۔ آپ نے فرمایا تھوڑا ہے۔ تاجروں نے کہا 5 گنا۔ آپ نے فرمایا تھوڑا ہے۔ مدینے کے تاجر کہنے لگے عثمان مدینے کے تاجر تو ہم ہی ہیں، اتنا نفع تمہیں کون دے گا؟ ہم اس سے زیادہ نفع نہیں دے سکتے، اس سے زیادہ نفع نہیں دے سکتے۔ سنیں عثمان غنی کے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے۔ عثمان غنی فرمانے لگے تم 5 گنا نفع دیتے ہو، میں مال وہاں دوں گا جہاں مجھے 1 کے بدلے 10 گنا نفع ملے گا، 1 کے بدلے 10 گنا نفع ملے گا۔ اتنی بات کہہ کے عثمان غنی نے 1000 غلے سے لدے ہوئے اونٹ سارے مدینہ پاک میں تقسیم فرما دیے۔ 1000 اونٹ پتہ کتنے بنتے ہیں؟ آپ ذرا حساب کر کے حساب لگا لیں۔ 1 اونٹ کم از کم اس دور میں بھی جو چھوٹا اونٹ ہے نا جی 5 لاکھ کا ہے۔ کتنے کا؟ بولیے نا۔ میں آپ سے لینے نہیں لگا، یہاں یہ نہیں کہنے لگا کہ آپ قربانی دیں اونٹ کی، ذرا بولیں 1 اونٹ کم از کم کتنے کا ہے؟ 5 لاکھ کا کم از کم، زیادہ سے زیادہ 10 لاکھ کا بھی ہے۔ اگر 5 لاکھ کا حساب لگائیں نا جی تو 1000 اونٹ کو 5 لاکھ سے ضرب دیں تو پھر حساب کریں کتنے کروڑ بنتے ہیں۔ کروڑوں کی مالیت بنتی ہے، کروڑوں کی۔ عثمان غنی اسلام کی مدد فرما رہے ہیں، یہ عثمان غنی کا صدقہ ہم اسلام کی بہاریں لے رہے ہیں۔ 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے
عثمان غنی نے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے، ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ محترم حاضرین، کون عثمان غنی جن کے دل میں اتنی محبت ہے کہ امام الانبیاء احرام باندھ کے مکہ میں عمرہ کی نیت سے گئے۔ 1400 صحابہ کرام ساتھ ہیں۔ کتنے صحابہ؟ 1400 صحابہ ساتھ ہیں، احرام باندھا ہوا ہے۔ جب حدیبیہ کا مقام آیا، حضور نے 1400 صحابہ کرام سے جسے اپنا سفیر چنا، اپنا قاصد بنایا، وہ عثمان غنی ہے۔ فرمایا عثمان میرے قریب آؤ، مکہ میں جاؤ، ان سے جا کے پیغام دو ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم عمرے کے لیے آئے، ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں۔ اور ساتھ حضور نے فرمایا اے پیارے عثمان، جو مکہ کے اندر مسلمان رہتے ہیں ان کو میرا پیغام دینا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان قریب مکہ فتح ہونے والا ہے، گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، ان قریب مکہ فتح ہونے والا ہے، یہ میرا پیغام دے کے آنا۔ عثمان غنی حضور کے قاصد بن کے، حضور کے نمائندے بن کے جب حرم میں داخل ہوئے، سارے مشرکین سامنے بیٹھے ہیں، عثمان غنی جا کے مخاطب ہوئے، فرمانے لگے میرے نبی کا فرمان ہے، ہم عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، لہذا ہمیں عمرہ کرنے دیجئے۔ سارے مشرکین کہنے لگے اے عثمان، تم عمرہ کرنا چاہتے ہو تو کر لو، زمزم پینا چاہتے ہو تو پی لو، حتیم میں نفل پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو، مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو، صفا مروہ کی سعی کرنا چاہتے ہو تو کر لو، جہاں تک تمہارے نبی کا تعلق ہے ہم تمہارے نبی کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، نہیں دیں گے۔ جب عثمان غنی نے یہ سنا نا، غیرت ایمانی، عشق رسول جوش میں آ گیا۔ عثمان غنی فرمانے لگے تم کہتے ہو کہ تم کر لو، نبی کو اجازت نہیں ہے۔ آج کے مسلمان کی سوچ کیسی ہے؟ مسلمان کو یہاں سے پیغام لینا چاہیے، یہاں سے سبق لینا چاہیے۔ صرف عبادت کام نہیں آئے گی، نبی کی محبت کے بغیر صرف عبادت کام نہیں آئے گی۔ عبادت کام آتی تو منافقین کی آ جاتی۔ حضور احد کے میدان میں لڑائی لڑ رہے ہیں، منافقین مسجد نبوی میں نفل پڑھ رہے ہیں۔ ایمان سے بتائیں نفلوں کا فائدہ ہے؟ حضور پہ تیر چل رہے ہیں، منافقین نفل پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حضور کی محبت کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے خیال آیا جس نبی نے مجھے بیت اللہ کا طواف سکھایا ہے، جس نبی نے مجھے بیت اللہ کا طریقہ سکھایا ہے، وہ تو حدیبیہ کے مقام پر ہے، وہ تو یہاں آ نہیں سکتا، اسے آنے کی اجازت نہیں ہے، اور میں عمرہ کروں؟ یہ نبی سے وفا نہیں جفا ہے، یہ نبی سے محبت نہیں منافقت ہے۔ عثمان غنی فرمانے لگے اے مشرکین مکہ سنو، تم کہتے ہو میں کعبے کا طواف کر لوں، صفا مروہ کی سعی کر لوں، زمزم کا پانی پی لوں، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ لوں اور بیت اللہ کی زیارت کر لوں۔ فرمایا سنو، اگر نبی کو اجازت نہیں ہے کعبے کا طواف کرنا تو کجا، میں کعبے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا، میں کعبے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ یہ ہے عثمان غنی کا عشق۔ ادھر دیر ہو گئی تو صحابہ کرام نے نا آپس میں یہ بات کہہ دی کہ لگتا ہے شاید عثمان غنی کو موقع مل گیا ہے، وہ کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے۔ حضور نے خود گواہی دی، فرمایا میرے غلاموں، عثمان میرے بغیر کعبے کا طواف نہیں کرے گا۔ یہ ہے دعویٰ، یہ ہے محبت۔ عثمان غنی مسلمانوں کو بتانے چلے گئے
کہ حضور نے فرمایا ہے ان قریب مکہ فتح ہونے والا ہے، گھبرانا نہیں۔ افواہ پھیلا دی گئی کہ عثمان شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام نے سنا، جذبات میں آ گئے۔ جذبات میں لیڈر وہ ہوتا ہے جو جذبات کی قدر کرے۔ حضور نے ان کے جذبات کو دیکھا تو فرمایا اچھا یہ بات ہے تو میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو، بدلہ لینے کے لیے بیعت کرو۔ یہاں بھی کچھ نادان لوگ یہاں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب دیکھیں حضور کو پتہ ہوتا تو بیعت کیوں کرتے۔ میں کہتا ہوں نادانوں، جو نبی زمین پہ کھڑا ہو کے فرماتا ہے میں حوض کوثر کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں، میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، جس نبی کا اپنا فرمان ہے صحیح بخاری میں ساری کائنات کی زمین کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی ہے۔ پیار سے کہیں نا سبحان اللہ۔ ایمان سے بتائیں چند لمحوں کے فاصلے پر مکہ شریف ہے، کیا حضور عثمان غنی کو دیکھ نہیں رہے؟ سارا منظر حضور کے سامنے نہیں ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارا منظر دیکھ نہیں رہے؟ لیکن ہر کام میں کوئی حکمت ہوتی ہے۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت سنیں کیا ہے کہ حضور کے ہاتھوں پہ صحابہ نے بیعت کی، اللہ نے قرآن کی آیت اتاری۔ اگر بیعت نہ کرتے تو قرآن کی آیت لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، البتہ تحقیق اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا اے محبوب جب آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت کر رہے تھے۔ پورا نقشہ خدا نے بیان فرمایا۔ دو باتیں اللہ نے کی، ایک اللہ نے کہا ایمان والوں سے راضی ہوا۔ صحابہ کو ایمان والا کون کہہ رہا ہے؟ بولیے نا، اللہ۔ صحابہ کو ایمان والا کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ ان صحابہ میں کون ہے؟ ان صحابہ میں ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان غنی کی خود حضور بیعت لے رہے ہیں، اور بیعت زندہ کی ہوتی ہے۔ حضور خود بیعت لے رہے ہیں، فرمایا یہ ہاتھ میرا ہے، یہ بایاں ہاتھ عثمان کا ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت لیتا ہوں۔ تو دو گواہیاں، فرمایا ایک تو اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا، ایک تو ان کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی ہے، اور دوسرا اللہ پاک نے فرمایا میں راضی ہو گیا ہوں۔ ایمان سے بتائیں اللہ صحابہ پہ راضی ہے، کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ نہ بھی راضی ہو تو صحابہ کی شان میں کوئی فرق آ سکتا ہے؟ بولیے نا، اللہ راضی ہے۔ بلکہ عثمان غنی کے بارے میں تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے، اللہم عثمان رضیت عنہ فرض عنہ، عرض کی مولا عثمان سے میں راضی ہوں، اے اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ ایمان سے بتائیں حضور کی دعا قبول ہے یا نہیں؟ تو حضور دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ تو بھی راضی ہو جا، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ حق تعالی راضی ہوا عثمان سے، حق تعالی راضی ہوا عثمان سے، خوش تھے محبوب خدا عثمان سے، خوش تھے محبوب خدا، خوش تھے محبوب خدا، بولیے خوش تھے محبوب خدا عثمان سے۔ حضور بھی خوش ہیں، خدا بھی خوش ہے۔ اللہ اکبر۔ کون عثمان غنی جن کے بارے میں حضور نے دعا مانگی، اے اللہ میرے عثمان سے حساب نہ لینا، میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے، بڑا اتنے شرمیلے تھے کہ حضور کی بارگاہ ہے، ام المومنین فرماتی ہیں میں حجرے میں بیٹھی تھی، دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا ابو بکر۔ دروازہ کھولا، اندر آئے، حضور کی پنڈلی مبارک پہ کپڑا نہیں تھا۔ ابو بکر آئے، چلے گئے، عمر آئے، پنڈلی مبارک ننگی ہے، چلے گئے، عثمان غنی آئے، دستک ہوئی، حضور نے پنڈلی پہ کپڑا فرما لیا، باتیں ہوئی، چلے گئے۔ ام المومنین عرض کرتی ہیں میں نے کہا
ابو بکر آئے پنڈلی پہ کپڑا نہیں تھا، عمر آئے پنڈلی پہ کپڑا نہیں تھا، عثمان آئے تو آپ نے فوراً پنڈلی پہ کپڑا کر لیا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا عائشہ عثمان بڑا ہی شرمیلا ہے، یہ عثمان وہ ہے جس کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو کیا میں حیا نہ کروں؟ کیا میں حیا نہ کروں؟ عثمان میرا بڑا شرمیلا ہے، کپڑے بیٹھ کے پہنتے تھے، غسل خانے میں کپڑے پہن کے نہایا کرتے تھے، بڑے شرمیلے تھے، اور حضور نے دعا مانگی ہے اللہ میرے عثمان سے حساب۔ اس کی دوسری دلیل ہے کہ حضرت علی نے ایک دفعہ کہا، علامہ زمخشری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، حضرت علی فرمانے لگے اپنے غلام عنبر سے، عنبر کوئی سوال ہی کرو۔ عنبر کہنے لگا حضور میں نے سوال کیا کرنا ہے، آپ خود ہی سوال کریں، خود ہی جواب دیں۔ حضرت علی فرمانے لگے ایک دفعہ نا حضور کو میں وضو کرا رہا تھا، تو حضور نے کہا علی سوال کرو، تو میں نے بھی کہا کہ حضور آپ خود ہی سوال کریں، خود ہی جواب دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیارے علی قیامت کا دن حساب ہوگا، جب میں کہوں گا یا اللہ میری امت کا حساب جلد کر، تو اللہ پاک مجھ سے فرمائے گا اے محبوب اگر حساب اپنی امت کا کرانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے حساب کے لیے پیش تو کرو، کس کو پیش کرتے ہو؟ حضور فرماتے ہیں میں سب سے پہلے ابو بکر کو پیش کروں گا۔ پیار سے کہیں، ذرا بولا کریں نا، جب بلانے پہ باری آئے تو ذرا بولا بھی کریں۔ حضور فرماتے ہیں میں سب سے پہلے ابو بکر کو پیش کروں گا۔ جب ابو بکر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے نا تو اللہ پاک فرمائے گا اے محبوب ابو بکر کا حساب میں نے کیا لینا ہے، جب تیری بارگاہ میں مال دیتے تو وہ حساب ہی کوئی نہیں کرتے تھے، ابو بکر نے مال کا حساب کوئی نہیں کیا، اور میں ابو بکر کے اعمال کا حساب کیسے کروں؟ میں نے حساب کوئی نہیں کرنا۔ پھر حضور نے فرمایا اللہ پاک فرمائے گا کسی اور کو پیش کرو، تو میں عمر کو پیش کروں گا۔ کس کو پیش کروں گا؟ عمر کو پیش۔ جب عمر آئیں گے تو اللہ پاک فرمائے گا محبوب اس کا حساب میں نے کیا لینا، یہ تو دے دے تیرے دل کی مراد ہے، یہ تو آپ نے مانگ کے لیا ہے نا، جو مانگ کے لیے جائیں وہ تو سودے بڑے قیمتی ہوتے ہیں نا، وہ تو خزانہ ہوتا ہے، ان کا حساب میں نے کیا لینا ہے؟ حضور فرماتے ہیں پھر حضور فرماتے علی تم کو پیش کروں گا۔ علی عنبر غلام کہنے لگا حضور عثمان کہاں گئے؟ عثمان پیچھے دعا دین میں رکھنا، حضور نے فرمایا تھا اللہ عثمان سے حساب۔ علی کی بارگاہ میں عنبر غلام کہتا ہے حضور خلافت کے اعتبار سے عثمان کہاں گئے؟ ابو بکر کا نام تو آ گیا، عمر کا نام آ گیا، اور تیسرے نمبر پر آپ کو پیش کیا جائے گا، عثمان کہاں گئے؟ علی فرمانے لگے عنبر میں نے یہی سوال حضور سے بھی کر دیا تھا کہ حضور ابو بکر کے بعد عمر ہے اور عمر کے بعد عثمان ہے، عثمان کہاں گیا؟ میرے آقا نے فرمایا اے پیارے علی عثمان کے دل میں اللہ کا حیا اتنا ہے کہ عثمان غنی کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے بڑا حیا آتا ہے، عثمان غنی کو اللہ اپنی بارگاہ میں حساب کے لیے بلائے گا ہی نہیں، حساب کے لیے بلائے گا نہیں، کھڑا ہونے کے لیے بلائے گا نہیں۔ اللہ اکبر! کون عثمان غنی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لَيَدْخُلَنَّ بِشَفَاعَةِ عُثْمَانَ 70 أَلْفًا كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب۔ حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں میرے عثمان کی شان اللہ کی بارگاہ میں اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے، میری امت کے 70,000 ایسے فرد ہیں، ایسے افراد ہیں، ایسے گناہگار ہیں جن پر اللہ نے جہنم واجب کر دی ہوگی، جہنم واجب کر دی ہوگی، میرا عثمان کہے گا یا اللہ ان کو جنت دے، ان کو جنت دے۔ عثمان کے لبوں سے بس اتنا لفظ نکلے گا
اے اللہ ان کو جنت دے، اللہ عثمان کے کہنے پر بلا حساب جنت عطا فرما دے گا، حساب نہیں لے گا، حساب نہیں لے گا۔ واہ عثمان، آپ کے کہنے پر 70,000 ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہے، اللہ انہیں جنت عطا فرما دے گا۔ محترم حاضرین، عثمان غنی شہید ہوئے ہیں، عثمان غنی شہید ہوئے ہیں، اور شہادت آپ کی بڑی دردناک ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا، اتنا کہہ دیتا ہوں کہ جب آپ شہید ہو رہے تھے تو جمعے کا روز تھا اور روزے کی حالت میں تھے، آپ نفل پڑھ رہے تھے، نفل پڑھنے کے بعد آپ قرآن پاک کھول کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب دشمنوں نے وار کیا تو آپ کے خون کے قطرے قرآن کی آیت پہ گرے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پہلے پارے کا آخری صفحہ ہے، پہلا پارہ شروع سے پڑھ رہے تھے، اینڈ تک پہنچ گئے، آخری صفحہ تھا، آپ کی شہادت ہو رہی تھی، شہادت کے خون کے قطرے اس آیت پہ بہہ رہے تھے۔ وہ قرآن آج بھی محفوظ ہے، خون کے قطرے آج بھی محفوظ ہیں۔ 40 دن پانی بند رکھا گیا ہے، 40 دن۔ کسی نے کہا عثمان تمہیں پیاس نہیں لگتی؟ آپ فرمانے لگے جب بھی پیاس لگتی ہے اللہ کا قرآن پڑھ لیتا ہوں، اللہ کا قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ اگر امام حسین پہ 3 دن پانی بند ہوا ہے نا تو عثمان غنی پہ 40 دن پانی بند ہوا ہے۔ اگر امام حسین نواسہ رسول ہے نا تو عثمان غنی دماد رسول ہیں۔ اگر نواسہ رسول کا امت پہ حق ہے نا تو دماد رسول کا بھی امت پر حق ہے۔ اور اس لیے میں یہاں کہتا ہوں کہ کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی خیبر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی خندق کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی تبوک کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا۔ مگر جب عثمان غنی کی باری آئے گی، عثمان غنی کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا، کیونکہ جب آپ کی شہادت ہو رہی ہے خون کے قطرے قرآن پہ بہہ رہے تھے، خون کے قطرے قرآن پہ بہہ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ محترم حاضرین، پھر عثمان غنی نبی نہیں ہے، امتی ہیں۔ امام حسین نبی نہیں، امتی ہیں۔ پہلے جب نبی قتل ہوتا، نبی شہید ہوتے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ قرآن کے لفظ ہیں، لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ جب ایک نبی شہید ہوتا نا اس کا فدیہ پتہ کتنا بنتا تھا؟ 70,000۔ جب تک 70,000 بندہ قتل نہیں نہ ہو جاتا اللہ کا انتقام جاری رہتا تھا، اللہ کا انتقام جاری رہتا تھا۔ او ندانو تم نے میرے نبی کو قتل کر دیا ہے۔ لیکن 2 ہستیاں ایسی ہیں جو نبی نہیں امتی ہیں، لیکن ان کا فدیہ بھی 70,000 ہی بنا ہے۔ ایک امام حسین ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد 70,000 یزیدی کوفی جب تک قتل نہیں ہوا اللہ کا انتقام جاری رہا ہے۔ اسی طرح امام مظلوم شہید مدینہ دماد نبی ہم زلف علی خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی، جنگ جمل جنگ صفین لڑی گئی، جب تک 70,000 بندہ قتل نہیں ہوا اللہ کا انتقام جاری رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے، آج عثمان غنی کا دن ہے، شہادت کا دن ہے، جمعے کا روز ہے، اور جمعے کے روز ہی آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ چاند کی 18 تاریخ تھی، 82 سال کی عمر آپ نے پائی ہے۔ سارے صحابہ جو 3 ہیں، ابو بکر، عمر، علی، ان تینوں کی عمر 63 سال ہوئی ہے۔ عثمان غنی جب آپ بادشاہ بنے ہیں اس وقت آپ کی عمر 70 سال تھی۔ 82 سال کی آپ کی عمر ہوئی ہے۔ آپ کی 8 بیٹیاں ہیں، 8 بیٹے ہیں۔
8 بیویوں سے آپ نے نکاح فرمایا ہے۔ جب تک حضور کی 2 صاحبزادیاں رہیں اس وقت تک آپ نے نکاح نہیں کیا، جب وہ وصال فرما گئیں اس کے بعد آپ نکاح فرماتے رہے۔ تو ان سے اللہ تعالیٰ نے 8 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں اور 8 بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، جنت البقیع کے اندر آپ کا مزار ہے، جنت البقیع کے اندر آج بھی آپ کا مزار ہے۔ اور آپ نے خود فرمایا تھا کہ حسن کوکب جگہ کا نام ہے، وہاں میرا مزار بنے گا۔ وہاں آپ نے فرمایا تھا ایک مرد صالح کا مزار بنے گا، قبر بنے گی۔ لوگوں نے پوچھا حضور اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا جب وقت آئے گا تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ تو اس لیے محترم حاضرین، آج جمعۃ المبارک کے بعد ہم ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت بھی پیش کریں گے، ان کے لیے اصالِ ثواب بھی کریں گے، اور ان کی عظیم قربانیاں ہیں۔ آج ٹھنڈے پنکھوں کے نیچے، اے سی کے نیچے ہم بیٹھ کے تقریر سن رہے ہیں، ان کی شان کو سن رہے ہیں۔ یہ انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہمیں ملا ہے کہ ابتداءً انہوں نے اسلام کے لیے بہت عظیم قربانیاں پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہمیں بھی خدمت دین کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔